ہو معاملہ کہاں سے گڑبڑ ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ مسلمان نبی پر درود پڑھ، کہا تھا نا، تو آپ کی زبان خاموش تھی۔ وجہ جانتے ہو کیوں خاموش تھی؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ نبی پر درود کیسے پڑھا جاتا ہے، نبی پر سلام کیسے پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان کو اتنا ابھی شعور نہیں ہوا کہ نبی پر سلام کب پڑھا جائے، نبی پر درود کب پڑھا جائے۔ اے مسلمانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان آج مسجدوں میں کم جاتا ہے، مدرسوں کا رخ کم کرتا ہے۔ حقیقت میں علماء کی برائی کرنی ہو تو چار مسلمان اکٹھا ہو کر علماء کو ایشو بنانے پر آمادہ ہے۔ اے مسلمان، میں تجھے پیغام دینا چاہیتا ہوں، میں تجھے میسج دینا چاہیتا ہوں کہ تو پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو اس دنیا میں نبی کا غلام بن کر زندگی بسر کر۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو جائے گی، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہو جائے گی۔ مگر آج انسانوں کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھو کہ اے مسلمانوں، آج ہم جب کہتے ہیں کہ مسلمان نبی پر درود پڑھ، مسلمان نبی پر سلام پڑھ، تو آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو چوراہوں پر بیٹھ کر اس پر بھی پیسوں مباحثہ کرنے پر آمادہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ حقیقت میں مسلمانوں، آج حالات دیکھ سکتے ہو، اس طریقے سے لوگ پیسے مباحثہ کرتے ہیں۔ کبھی ایسے مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں جو مسلمان علماء کا گستاخ ہو، جو مسلمان اپنے مسجد کے امام کی عزت و تقریم نہیں کرتا ہو، جو اپنے مدرسوں کے علماء کی عزت نہیں دیتا ہو، حقیقت میں صرف ان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہو۔ جب ایسے مسلمان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اے مسلمان، یہ بتا، ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں؟ کیا ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ حقیقت میں مسلمانوں، ایسے مسلمان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ایسے مسلمان کے چہرے کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ مگر جب ایسے مسلمان سے سوال کرتے ہیں جو مسلمان علماء کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، اپنے مسجد کے امام کی عزت و تکریم کرتا ہے، پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو اپنے سینے میں بساتا ہے، ایسا مسلمان پیغمبر اسلام کی محبت میں ڈوبتا ہے، نبی آخر الزمان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالتا ہے، سوال کرنے والے سے کہتا ہے، اے سوال کرنے والے سن سن، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس پپرا جٹام پور کی زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں، اور مدینہ المنورہ کی پیاری سرزمین سے ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو سن۔ حضرات محترم، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حضرات محترم، اگر یہیں پر میں بات کو ختم کر دیا نا تو کل کوئی آپ کی کلائی کو پکڑ کر کہے گا کہ نثار احمد نظامی امرڈوبہ بستی کی زمین سے آیا تھا، اس نے ادھر ادھر کی گفتگو کو کیا تھا مگر کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا۔ آؤ مسلمانوں، ایک ایسی دلیل آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ اگر مسلمان یاد رکھ لے تو حقیقت میں مسلمانوں غیروں کا رد کرنے کے لیے مسلمان ہی کافی ہو جائے گا، ایک عام انسان ہی کافی ہو جائے گا۔ مسلمانوں، آؤ حدیث رسول سنو، میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، مسلمانوں، پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کی امت آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے، اے میرے آقا، کیا آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں، جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنو، انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی و عارفہم، میں اپنے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے، چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے، چاہے عربستان کی زمین سے پڑھے، چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے، چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے، چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے، چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے، میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں، اور ہاں، یہ صرف میرے
ظاہری حیات کا معاملہ نہیں، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو پکار اٹھے بریلی کی مقدس زمین سے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، کالے ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حضرات محترم، ایک چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اٹھک بیٹھک والا مسئلہ ختم کر دیں، ہے نا؟ جس کو جانا ہے بھیا جا سکتا ہے، 10 لوگ رہیں لیکن اچھے سے بیٹھے رہیں نا حضرت جی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گفتگو میں نا گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو بھی جانا وہ اٹھ کر جا سکتا ہے، اس کو زبردستی کوئی سنا نہیں سکتا، کوئی بات حضرت، ہے نا؟ اور جن کو بیٹھنا میں زیادہ دیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ گفتگو تو خراب نہیں کر رہا ہوں، جو بھی بول رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہے نا؟ تو آپ حضرات تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، تو بیٹھے رہیے بھیا، ہاں، اس لیے کہ دور سے چل کر آئے ہیں، تو اگر کچھ نہ آپ کو دے کر جائیں تو ہمارا آنا یہاں فائدہ نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، مگر اے مسلمانوں، نبی پر درود و سلام جب ہم پڑھیں گے تبھی تو نبی ہمارے درود و سلام کو سنیں گے۔ آج حالات کا جائزہ لے سکتے ہو، سماج اور معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہو، آج ہماری مسجدیں کس طریقے سے ویران ہے، حقیقت میں مسلمانوں مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد کس طریقے سے گھٹتی نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے، نثار احمد نظامی، آج بھارت کا مسلمان بہت پریشان ہے، آج ہماری مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ اے مسلمان، میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں، تجھے میسج دینا چاہتا ہوں، اسے بھارت کی زمین پر اگر مسلمان حقیقت میں اخلاق و کردار کو اپنا آئینہ بنا کر اسی پر زندگی گزارنا شروع کر دے، جس طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے بھارت کی زمین پر دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دیا تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کیا تھا۔ اے مسلمانوں، اگر وہی نظریہ اپنی زندگی کے اندر تم بھی پیدا کر دو تو کوئی نہیں کہتا مسلمان تو مذہب اسلام کے خاطر ہتھیار لے کر چل، مذہب اسلام کے خاطر تو تلوار لے کر چل۔ اے مسلمان، تجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تجھے ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو غریب نواز کے اخلاق کو پیش کر کے دعوے کے ساتھ کہتا ہو مذہب اسلام کا وقار اس بھارت کی زمین پر اونچا ہوتا ہوا۔ میں نے دیکھا اسی ہندوستان کی زمین پر، میں عید کے دوسرے دن سے ابھی ایک رات بھی صحیح سے سویا نہیں ہوں، کبھی پیلی بھیت، کبھی اتراکھنڈ، تو کبھی بہار، کبھی یہاں۔ حضرات محترم، میں نے دیکھا ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کس طریقے سے آج سہمی ہوئی ہے، مسلمان کس طریقے سے گھبرایا ہوا ہے، مسلمان آج اپنے آپ میں کس طریقے سے سہما ہوا ہے۔ جہاں دیکھو مسلمان ڈر کے آنچل کو اوڑھا ہوا ہے، مسلمان آج ڈر کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنے پر آمادہ ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آج بھارت کی زمین پر ہماری آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا تھا مسلمانوں، اسی بھارت کی زمین پر لاک ڈاؤن کے پہلے جب NRC NPRC AA کا معاملہ نگاہوں کے سامنے آیا تھا تو ان مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا تھا کہ یہ مسلمان کوئی اپنے کھیت کے کاغذ کو صحیح کر رہا تھا، کوئی مکان کے کاغذات کو صحیح کر رہا تھا۔ مسلمان اس چند دن کی زندگی کے لیے اگر بھارت کی گورنمنٹ نے NRC NPRC AA کے قانون کو لایا تو تو نے کھیت کے کھلیان کے کاغذات کو درست کرا لیا، اور جس پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے تجھے پیدا کیا، علماء چیخ چیخ کہتے ہیں مسلمان مسجدوں کو آباد کر دے، مسلمان قرآن کی تعلیم کو عام کر دے، مسلمان شریعت مصطفیٰ پر عمل کر دے۔ تیرا عمل ادھر نہیں ہے، میں کہتا ہوں مسلمان اگر تو قرآن کی تعلیم پر عمل کر دے، شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں زندگی گزارنا شروع کر دے، تو تجھے کسی کاغذ کو صحیح کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا تو رب کی رحمتیں تجھ پر نازل ہوگی، باطل طاقتیں تیرے قدموں کو چومتی ہوئی۔
اور جانتے ہو اس بھارت کی زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا، تو یہ بھارت کی زمین جانتے ہو کس کی ہے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اے مسلمانوں، میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان آج جب اجمیر معلیٰ کے عرس کی تاریخ آتی ہے نا، تو میں آپ کو اصلاح معاشرہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں تو گفتگو میری یوٹیوب پر سینکڑوں نہیں، معلوم نہیں کتنی ہوگی ہر موضوع پر، مگر یہاں اصلاح معاشرہ کا پوائنٹ ہے، تو مجھے اصلاح کے لیے ہر طرح گفتگو کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں ان تمام باتوں کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرات محترم، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسی بھارت کی زمین پر مسلمان نماز کم پڑھتا ہے، مگر مزاروں کا چکر سب سے زیادہ مسلمان لگانے پر آمادہ ہے۔ آپ کچوچا چلے جاؤ تو مسلمان کی تعداد دیکھ سکتے ہو، دیوا چلے جاؤ تو مسلمانوں کی تعداد دیکھ سکتے ہو، بہرائچ چلے جاؤ تو مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھ سکتے ہو۔ اجمیر کا عرس آ جائے، مسلمان ہزاروں خرچ کر کے اے مسلمانوں اجمیر درگاہ پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، مگر مسلمانوں کیا تم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ چاہے مخدوم سمنا کی مزار ہو، چاہے سید سالار مسعود غازی کی مزار ہو، چاہے وارث پاک کی مزار ہو، چاہے خواجہ غریب نواز کی مزار ہو، چاہے مجدد اعظم اعلی حضرت کی مزار ہو، حقیقت میں مسلمانوں ان مزاروں کے بغل میں اللہ کے گھروں کی تعمیر کرائی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کیوں کرائی گئی ہے؟ ان مسجدوں کو کیوں بنایا گیا ہے؟ حقیقت میں مسلمانوں، تجھے پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان، جب تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ، مخدوم شمنانی کی بارگاہ میں آ، سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں آ، تو تجھے سبق ملنا چاہیے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں بعد میں جانا ہے، پہلے اللہ کے گھر میں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ حقیقت میں مسلمان، تجھے بتانا چاہیے ہو، اگر تو پہلے اللہ کے گھر میں جا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے گا، تو جو بھی منت و مراد ہوگی رب تبارک و تعالی نماز کے صدقے، غریب نواز کے چوکٹ کے صدقے تیری منت و مراد کو پوری فرما کر تجھ پر رحمتوں کی بارش عطا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سنجری کے ماننے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں نا، ہم خواجہ معین الدین چشتی سنجری سے پیار کرتے ہیں نا، تو اسی بھارت کی زمین پر حقیقت میں تجھے پیغام دینا چاہیے ہو کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہ ہوگی، اسی لیے کہ اسی ہندوستان کی زمین پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب NRC کا معاملہ آیا تھا، آج بھی مسلمان ڈر اور سہما ہوا ہے، اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان، تجھے اللہ نے پیدا کیا تھا تو ڈرنے کے لیے نہیں، بلکہ تجھے پیدا کیا تھا تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اپنے مدرسوں کے علماء کی خدمت کرنے کے لیے۔ حقیقت میں آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، جب بھارت کا مسلمان ڈرا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ پورے انڈیا کے اندر ہر کوئی اپنے آپ میں سہما ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ڈرا ہوا ہے، تو میں نے اس مقدمے کو لے کر حقیقت میں مسلمانوں کس کا رخ کیا؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کا رخ کیا، اس لیے کہ بھارت کی زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر احسان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خواجہ معین الدین چشتی سنجری کا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مقدمے کو، اس معاملے کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ جب میں اس بات کو لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیا، خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا، سرکار غریب نواز، آج بھارت کی زمین پر مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے، مسلمان آج ڈر کے سائے میں زندگی گزارنے پر آمادہ ہے۔ آج اس بھارت کی زمین پر کچھ ایسے ناپسند لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان اس دیش کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ اے خواجہ غریب نواز، یہ ملک ہندوستان تو ہماری زمین ہے، ہم نے یہاں پر اپنی زندگی کے ارکان کو پورا کیا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی زندگی کو یہاں پر دیکھا ہے۔ اے غریب نواز، ہم اپنے وطن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم بھارت کی زمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھارت کی زمین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھارت کی زمین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حقیقت میں مسلمانوں، ہمت غریب نواز سے آواز آئی، نثار احمد نژاد مسلمانوں کو پیغام دے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ماضی کی تاریخ اٹھا، اس ماضی کی تاریخ اٹھا کر لوگوں کو میسج دے دیں۔ حقیقت میں مسلمانوں، غریب نواز کی تاریخ کو اٹھانا شروع کیا، 600 سال پیچھے کی تاریخ اٹھایا، مگر کوئی معاملہ، کوئی واقعہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار کوئی معاملہ نہیں مل رہا ہے، کوئی واقعہ نہیں مل رہا ہے۔ غریب نواز کے غمت سے
आवाज आई निसार अहमद निजामी और माजी बेजा, और गहराई से मुताला कर जरूर कोई ना कोई नुक्ता मिलेगा। हकीकत में मुसलमानों पढ़ते पढ़ते एक तारीख पर मेरी निगाह गई। वो तारीख अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन की है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसलमानों एक मैदान में पड़ाव किए हुए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान का गुलाम अपने ऊँटों को लेकर आता है, कहता है बाबा जी इस मैदान से उठ जाइए कि यहाँ पर राजा के ऊँट बांधे जाते हैं। हकीकत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था मैदान बहुत बड़ा है, आप ऊँटों को कहीं पर भी बांध सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा था नहीं बाबा, यहाँ पर राजा के ऊँट बांधे जाते हैं तो यही बांधे जाएंगे। ए मुसलमानों, उन गुलामों ने कहा था ऊँटों को जहाँ बांधा जाता है तो यही बांधा जाएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जबान से सिर्फ इतना जुमला निकला था कि ख्वाजा के ऊँट यहाँ बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। ए मुसलमानों, दूसरा दिन आया है, सुबह का सवेरा आया है, गुलाम आकर ऊँटों को उठा रहा है मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है। पृथ्वीराज चौहान की ताकतें आई मगर उठने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा की ताकत आई मगर वो ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है। गुंबद गरीब नवाज से आवाज आई निसार अहमद निजामी भारत के मुसलमानों को पैगाम दे दे, भारत के मुसलमानों को ये मैसेज दे दे कि जब मैंने ऊँटों को बैठाने का हुक्म दिया तो पृथ्वीराज चौहान की तमाम ताकत फेल हो गई मगर उन ऊँटों को कोई उठा ना सका। तो इस भारत की जमीन पर मैंने तो मुसलमानों को आबाद किया है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस भारत की जमीन पर है, मुसलमान यहाँ पर अपनी जिंदगी को आबाद करता हुआ इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, समझे अब? बस मुसलमान तू पहले ईमान वाला बन जा, है ना। पहले तू अपने इन उलमा के दामन से वाबस्ता हो जा। हकीकत में जिस दिन इन उलमा के दामन से वाबस्ता हो गया ना, उस दिन कोई तेरा एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। मगर जरूरत इस बात की है कि तू कुरान की तालीम पर अमल कर ले, तू शरीयत मुस्तफा पर अमल कर ले। इसी भारत की जमीन पर हमने हिंदुओं को गले लगाया है, हमने सिख मजहब के मानने वालों को गले लगाया है, हमने ईसाई मजहब के मानने वालों को गले लगाया है। आज भी भारत की जमीन पर बहुत से हिंदू मजहब के मानने वाले हैं जो मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो मुसलमानों के खातिर अपनी जान की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर ए मुसलमानों, जो भारत की जमीन पर आज माहौल खराब हुए हैं, ये चंद राजनेताओं की बुनियाद पर खराब हुए हैं। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, हकीकत में मुसलमानों, जो आज तुम राजनेताओं के आने पर अपनी पलकों को बिछा देते हो ना, अगर यही मामला तुम अपने माँ बाप के साथ कर दो कि तुम्हारे माँ बाप आए तो अपनी पलकों को बिछा दो, तुम्हारे माँ बाप आए तो उनकी खिदमत गुजारी कर दो, तो दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला माँ के आने के सदके, बाप के आने के सदके अगर तुम पलकों को बिछाओगे, तुम जहाँ बिछाओगे, रब तबारक व तआला तुम्हारा ठिकाना जन्नत में आला मकाम अता करेगा। लेकिन आज माहौल बहुत खराब चल रहा है। आपने देखा होगा कि आज हमारे बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे की मंजिल में पहुंचकर अपने बेटे से बात करने के लिए तरस जाते हैं। जवान बेटा बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, जवान अपने बाप के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है।